ورسوله اما بعد علماء کرام، معزز حاضرین جلسہ، ہم لوگ مسلمان ہیں۔ مسلمان کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی مانتے ہیں۔ یہ اسلام کا مطلب ہے، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ ایک وفد جس کو وفد عبد قیس کہا جاتا ہے، وہ لوگ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ کے ہاتھ پر ایمان لانے کے لیے آئے۔ وہ تقریباً 40 آدمی تھے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امرہم باللہ وحدہ، ایک اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ حدیث میں آتا ہے صرف ایک اللہ پر۔ پھر ان سے پوچھا اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ، تم جانتے ہو کہ ایک اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا نبی جانتا ہے، ہم تو جاہل ہیں، ایمان ہی لانے کے لیے تو آپ کے پاس آئے ہیں۔ آپ بتائیے کہ ایک اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک اللہ پر ایمان لانے کا مطلب شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ جب میں یہ کہوں کہ ایک اللہ پر ایمان لاؤ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے ایک اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے ساتھ میرے اوپر بھی ایمان لاؤ کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ کے سچے رسول کا کیا مطلب ہے؟ ہماری سمجھ میں آئے بات نہ آئے۔ جب اللہ کے نبی نے کوئی بات فرما دی، ہم ایمان لائے کہ یہ بات حق ہے، ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے۔ یہ مطلب ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ان کی مبارک زبان سے جو بات نکلی ہمارا اس پر ایمان ہے۔ ان کو 1400 سال ہو گئے، انہوں نے ہم سے یہ فرمایا کہ یہ قرآن اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے۔ ہم نے نہیں دیکھا اترتے ہوئے، ہم نے نہیں دیکھا جبریل کو لاتے ہوئے، اور 1400 سال گزر گئے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا وہ حق ہے، یہ کتاب اللہ ہی کی کتاب ہے۔ ساری دنیا کا مسلمان قرآن کو اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب مانتا ہے۔ ہم نے جبریل کو لاتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے وحی کو آتے ہوئے نہیں دیکھا،
لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جو نکلا، آپ نے جو کیا وہ حق ہے۔ کیوں؟ وہ نبی ہے اور نبی کی ہر بات سچی ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، آدمی مر جاتا ہے، ساری دنیا کے ڈاکٹر یہاں سے لے کر امریکہ تک جس کو دکھلاؤ کہے گا مر گیا، لیکن ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم اسے کاندھے پر لے کر چلتے ہو، مرے ہوئے آدمی کو، اگر وہ مومن ہے تو دیکھتا ہے اللہ کی رحمت کو، فرشتے قبر میں اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ ساری دنیا کے ڈاکٹر کہتے ہیں مر گیا، ہمارا نبی کہتا ہے زندہ ہے، وہ کہتا ہے قدمونی قدمونی، جلدی لے کے چلو مجھے، جلدی لے کے چلو۔ کہاں؟ قبر میں لے کر کے چلو۔ کیوں؟ دیکھ رہا ہے خدا کی رحمت انتظار کر رہی ہے۔ ہمارا ایمان ہے ساری دنیا جو اللہ کے نبی کو نہیں مانتی وہ کہے گی غلط ہے، ہم کہیں گے ساری دنیا بھاگ میں جائے غلط، ہمارے نبی نے جو فرمایا وہ حق ہے۔ جب کوئی کافر جو نبی کو نہیں مانتا، اللہ کو ایک نہیں مانتا، یا نبی کی بات کو سچا نہیں مانتا، نبی 5 نمازیں پڑھتے تھے، وہ 1 پڑھتا ہے، 2 پڑھتا ہے، 3 پڑھتا ہے، 4 پڑھتا ہے۔ نبی نماز پڑھتے تھے، ہاتھ اٹھاتے تھے، ہاتھ باندھتے تھے، رکوع کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے، بیٹھتے تھے، سلام پھیرتے تھے۔ وہ کہتا ہے نماز دل کی نماز پڑھتے ہیں، جھوٹا ہے جھوٹا ہے جھوٹا ہے۔ ہمارا ایمان ہے نبی جو کرتا تھا وہ حق ہے، نبی جو زبان سے فرماتا تھا وہ حق ہے۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے ہم اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ مردے کو قبر میں رکھ دیا، اوپر سے مٹی ڈال دی، ساری دنیا کہتی ہے مر گیا مر گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فرشتہ آتا ہے اور اٹھاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرشتہ اٹھاتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے جیسے یہ سو رہا تھا اور شام ہو گئی، سورج ڈوبنے جا رہا ہے اور میری عصر کی نماز ٹوٹ گئی، تو فرشتہ اٹھاتا ہے، کہتا ہے بتا تیرا رب کون ہے؟ اور یہ مومن کیا کہتا ہے؟ دعونی اصلی، چھوڑو مجھ سے بات مت کرو، پہلے میں عصر کی نماز پڑھ دوں۔ ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہم نبی کو حق مانتے ہیں، سچ مانتے ہیں، اس کا ہر فرمائی ہوئی بات سچی ہے، اس کا ہر کام سچا ہے۔ فرشتہ آتا ہے، پوچھتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟
مومن کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دنیا میں یہی مانتا تھا۔ فرشتہ پوچھتا ہے وما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ دنیا میں وہ اسلام کو مانتا تھا، یہی کہے گا قبر میں دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اسلام عربی کا لفظ ہے، جانتے ہو اسلام کے ترجمہ اسلام کا مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کے سامنے سر کو جھکا دینا۔ میرا دین اسلام ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کے سامنے سر جھکا دینا۔ تیسرا سوال وما هذا الرجل الذي بعث إليكم، یہ کون آدمی ہے جس کو نبی بنا کر تمہارے پاس بھیجا گیا تھا، یہ کون ہے؟ محدثین میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی مبارک صورت لا کے سامنے رکھی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس مومن مرنے والے کی قبر سے لے کر اللہ کے نبی کی مبارک قبر تک جو زمین ہے ہٹا دی جاتی ہے۔ دیکھتا ہے کہ وہ آرام فرما رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی دنیا میں دیکھا نہیں تھا۔ 1400 سال کے بعد بنگلہ دیش میں پھیلا ہوا اور یہاں مر گیا، اسے کیا معلوم کیسے تھے؟ مگر دیکھ کر فوراً پہچان جائے گا، کہے گا ہذا محمد رسول اللہ۔ تین سوال پورے ہو گئے، چوتھا سوال فرشتے پوچھیں گے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما ادراک، تجھے کیسے پتا چلا؟ کس نے بتایا؟ تو نے تو کبھی دیکھا بھی نہیں ان کو، آج پہچانا کیسے؟ تو کیا کہے گا؟ کہے گا قرأت کتاب اللہ وصدقت بہ، ارے میں نے تو دنیا میں یہ جس کتاب مبارک کو، قرآن کو لے کر آئے تھے، ان کی لائی ہوئی کتاب کو میں نے پڑھا، میری آنکھوں نے انہیں نہیں دیکھا، لیکن اس کتاب مبارک کو پڑھنے کی وجہ سے میرا دل یہ کہہ رہا ہے یہ وہی نبی ہے جو کتاب کو لے کے آیا تھا۔ اللہ آواز دے گا، کہے گا صدق عبدی، میرے اس مومن بندے نے جو جواب دیا ہر جواب سچا جواب ہے۔ افرشوہ من الجنت والبسوہ من الجنہ، قبر میں اس کی جنت کا بستر بچھا دو اور اسے جنت کا لباس پہنا دو۔ جنت کی کھڑکی قبر میں کھول دی جائے گی۔ کون ہے؟ اس بات کو سچا کون سمجھے گا؟ ارے مر گیا، قبر میں رکھ دیا گیا، کیڑوں نے کھا لیا، ہمارے آقا فرماتے ہیں یہ ہوگا، ہمارا ایمان ہے اے اللہ آپ کا نبی سچا تھا، جو فرمایا ہم اسے سچ مانتے ہیں۔ کیوں؟ رسول اللہ ہو اور جھوٹ بول دے، ایٹا نائن ہوئی میں جو فرمایا سچ فرمایا۔ میرے بھائی، جو ان پر ایمان رکھتا ہے وہ مانے انہوں نے جو فرمایا وہ حق ہے، جو کیا وہ حق ہے، ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے۔ ہمارا تو ایمان ہے، کیوں؟
رسول اللہ ہیں، رسول اللہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، رسول اللہ کبھی غلط نہیں کہہ سکتا۔ وہ دین کے بارے میں جو تشریح کرے گا، جو بات بتائے گا، وہ بات صحیح ہوگی۔ اسی کو کہتے ہیں رسول اللہ۔ اس پر ایمان لانے کی وجہ سے انسان کی قبر کی منزل آسان ہو جائے گی۔ جب قیامت کے دن ساری دنیا ختم ہو جائے گی، یہ مومن اٹھے گا اور اللہ اس کو رحمتیں سے نوازے گا، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ قرآن کہتا ہے الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض إلا المتقين۔ دنیا کا دوست دوسرے دوست سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیٹا ماں سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے بھاگے گی، بیوی شوہر سے بھاگے گا۔ لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کہتا ہے دنیا میں جو نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے، جس کام سے اللہ اور رسول نے منع فرمایا بچتے تھے، جس کام کا حکم دیا اس کام کو کرتے تھے، آخرت سے ڈرتے تھے، وہ قیامت کے دن بھی ایک دوسرے کے دوست ہی نہیں۔ جس آدمی کو دنیا میں اللہ کے رسول سے محبت ہے، کیا مطلب محبت کا؟ یہ نہیں ہے کہ کہہ دیا محبت ہے، محبت نہیں۔ محبت کا مطلب ہے رسول نے جو کیا اس کو حق مانے، رسول نے جو فرمایا وہ حق ہے۔ اس کا مطلب ہے محبت۔ متقی اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بچائے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا، ہر اس کام کو کرے جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا، یہی ہے متقی۔ اسی کو قرآن کہتا ہے سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے قیامت کے دن، لیکن جس نے اس دنیا میں تقوی کی زندگی گزاری ہے ان کو قیامت کا دن کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ جیسے دنیا میں ایک دوسرے کے دوست تھے، اسی طرح وہاں بھی ایک دوسرے کے دوست تھے۔ قیامت کے دن ان کا رتبہ بہت بڑا ہوگا۔ ہر نبی کے ایسے لوگ رہے ہیں جنہوں نے نبیوں کو جھوٹا کہا۔ آج بھی لوگ ہیں کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، مگر 5 نمازیں نہیں 3 نمازیں پڑھتے ہیں۔ اللہ کا نبی تو 5 نمازیں پڑھتا تھا۔ اللہ کے نبی کو مانتے نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ نبی 5 نمازیں پڑھتا تھا، غلط ہے۔ نبی نے نہیں سمجھا، نماز دل کی نماز ہے، نماز میں سجدہ اور رکوع نہیں مانتے۔ اب قیامت کے دن ہر نبی کے نہ ماننے والے، حضرت نوح نے قرآن کہتا ہے ہمارے آقا ہمارے نبی نے تو کل 40 سال میں نبوت ملی اور 23 سال کے بعد 63 میں دنیا چھوڑ کر چلے گئے اللہ کی رحمت میں۔ حضرت نوح قرآن کہتا ہے 950 سال انہوں نے
دین دنیا کے سامنے پیش کیا، مگر ایمان نہیں لائے۔ قیامت کے دن اللہ ہر نبی کو بلائے گا، حضرت نوح کو پہلے بلائے گا، اور ان کی وہ امت لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جنہوں نے ان کو جھٹلایا، ان کی بات کو نہیں مانا۔ وہ کہتے تھے بتوں کو نہ پوجو، اور لوگ کیا کہتے تھے؟ نہیں، چھوڑنا مت ہی بتوں کو۔ یہی تو اللہ ہے، لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ 5 بت تھے ان کے۔ قرآن نے بتایا ان کے یہ نام تھے۔ اگر قرآن نہ بتاتا تو دنیا میں کوئی بھی انہیں نہ جانتا۔ لاکھوں سال پہلے اس دن نبی کو بھی بلایا جائے گا، اور جو لوگ ان کو جھٹلاتے تھے انہیں بھی سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ ہمارے آقا نے بتایا کہ اللہ ان سے پوچھے گا، لوگوں سے، ہم نے نوح کو بھیجا تھا نبی بنا کر تمہیں سمجھانے کے لیے، نوح کھڑے انہوں نے سمجھایا، ہمارا دین تمہیں پہنچایا۔ سب کہیں گے اے اللہ میاں ہمیں کسی نے کچھ نہیں پہنچایا، اگر پہنچاتے تو ہم ان کے کہنے کو ضرور مان لیتے، ہم آج عذاب کا شکار نہ ہوتے۔ اب اللہ حضرت نوح سے پوچھے گا، بولو ہم نے تمہیں نبی بنا کر بھیجا تھا، تم نے ہمارا پیغام، ہمارا دین ان کو پہنچایا نہیں پہنچایا؟ حضرت نوح فرمائیں گے اے اللہ آپ نے مجھے 950 سال کی زندگی دی، میں تو رات اور دن آپ ہی کا پیغام پہنچاتا رہا۔ اللہ فرمائیں گے نوح تمہارا گواہ کون ہے؟ لاؤ گواہ۔ حضرت نوح فرمائیں گے اے اللہ میرے گواہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بلائیے، وہ امت میری گواہی دے، ہمیں بلایا جائے گا، ہم گواہی دیں گے، ہم کہیں گے اے اللہ حضرت نوح سچے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو حضرت نوح کی قوم کہے گی اے اللہ ہم تو آپ کی عدالت کا شور دنیا میں سنتے تھے، یہ کیسی عدالت ہے؟ ہمارے گواہ حضرت محمد کی امت گواہی دے رہی ہے۔ گواہی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی آنکھ سے دیکھ کر، اپنی کان سے سن کر آدمی گواہی دیتا ہے، یہ تو ہمارے لاکھوں سال کے بعد دنیا میں پیدا ہوئے، انہیں کیسے پتا چلا؟ ان کی گواہی کیسی گواہی ہے؟ بات تو سچی ہے، گواہی تو جب ہوتی جب یہ اور ہم ایک ہی زمانے میں ہوتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے ہزاروں لاکھوں سال کے بعد دنیا میں آئے، اور یہ امت اس کے بعد دنیا میں آئی۔ ان کی بات کا کیا اعتبار؟ ہمارے لیے ان کی گواہی کیسی ہے؟ اللہ ہم سے پوچھے گا کیسی گواہی دے رہے ہو؟ ہم کہیں گے کہ اے اللہ ہم نے وہ قرآن پڑھا جنہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے، اس قرآن
کے اندر ہم نے یہ پڑھا کہ حضرت نوح نے 950 سال تک دین کی تبلیغ کی مگر یہ امت نہیں مانی۔ ہم اپنے نبی کو ایسا سچا مانتے ہیں، انہوں نے جو فرمایا وہ حق ہے، جو کیا وہ حق ہے۔ ہماری گواہی کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، جگہ جگہ کہہ رہا ہے، اپنے اس احسان کو بتا رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ وہ مسلمان جو امت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی ہر بات کو سچا سمجھتا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے، قرآن کہتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَى أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ جگہ جگہ اس واقعے کو جو میدان محشر میں امت محمدیہ کو جو مقام بلند عطا کیا جائے گا، قرآن بار بار اس کو بیان۔ جب ہم یہ کہیں گے تو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری امت صحیح کہہ رہی ہے۔ میرے بھائی یہ ہے مسئلہ، ہم مسلمان ہیں، مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سچا نبی ہے، جو فرمایا وہ حق ہے، جو کیا وہ، جس چیز سے منع کر دیا وہ حق ہے، جس چیز کا حکم دے دیا وہ حق ہے۔ میرے بھائی اس چیز کو سمجھو، یہی ایمان ہے، یہی عقیدہ ہے۔ انسان کو موت کے بعد اگر اللہ کی رحمت تک پہنچنا ہے، خدا کے عذاب سے ڈرتا ہے، تو جو فرمایا اس کو اپنی آنکھوں پر رکھے، اپنے سر پر رکھے، ان کی اطاعت کرے اور مرتے دم تک ان کی اطاعت کرتا رہے، اور یہ تمنا کرتے کرتے، دعا کرتے کرتے مرے کہ اے اللہ جب میری جان نکلے تو میرے ایمان کو محفوظ ہے۔ سمجھتے ہو نہیں سمجھتے؟ یہ مطلب ہے ایمان کا، یہ مطلب ہے ایک اللہ پر ایمان کا۔ کیا لفظ ایک ہے، معنی دو ہیں، عنوان ایک ہے، معنون دو ہے۔ ایک اللہ پر ایمان لاؤ، کیا مطلب ہے؟ ایک اللہ پر ایمان لاؤ، اور وہ ذات نبی کی جس نے بتایا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس نبی پر بھی ایمان لاؤ۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ وہ ایسا سچا نبی ہے، ہم آنکھیں بند کر کے جو اس نے فرمایا اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو کیا اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے خلاف ہم کوئی نہیں کرتے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ آپ نے 5 نمازیں پڑھی، ہم 5 نمازوں کو فرض کرتے ہیں۔ اگر کوئی 5 میں سے ایک کو بھی نکالتا ہے وہ مومن نہیں۔ اللہ کا نبی
5 نمازیں پڑھایا کرتا تھا، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں صحابہ مرد اور عورتیں 5 نمازیں پڑھا کرتے تھے، وہ چلے گئے، صحابہ پڑھتے رہے 5 صحابہ کے بعد تابعین آئے، اگر صحابہ 1 لاکھ تھے، تابعین 10 لاکھ ہو گئے، وہ اسی طرح نماز پڑھتے رہے۔ تابعین کے بعد تابعین آئے، اگر تابعین 10 لاکھ تھے تو تابعین 20 لاکھ آ گئے۔ آج دنیا میں سینکڑوں کروڑ مسلمان ہیں، مگر ایک طرف جاؤ، جاپان، سوئٹزرلینڈ، عشاء کی نماز جس نے پڑھی ہے 4 رکعتیں پڑھی، ہندوستان میں جس نے پڑھی 4 رکعتیں پڑھی، عرب میں جس نے پڑھی 4 رکعتیں پڑھی، انگلینڈ کے اندر جس نے پڑھی 4 پڑھے گا، اور امریکہ تک، کینیڈا تک، ایک دنیا کے تختے سے دوسرے کنارے تک جو پڑھے گا 4 ہی پڑھے گا، جو پڑھتا ہے 5 ہی پڑھتا ہے۔ یہ تواتر ہے، یہ لوگ جانتے ہیں تواتر کی ایک قسم نہیں ہے، تواتر کی 4 قسمیں ہیں جو کتابوں میں پڑھائی جاتی ہے، وہ تواتر اسنادی ہے۔ اتنے لوگ بیان کرنے والے ہوں ہر زمانے میں جن کا توافق عقلاً محال ہو خضر کے اوپر، یہ ایسا نہیں ہے۔ ایک ہے تواتر طبقہ، وہ اس سے بڑا ہے۔ قرآن اللہ کے نبی سے صحابہ نے لیا، سب صحابہ قرآن پڑھتے تھے۔ اللہ کے صحابہ کتنے بھی تھے، 1 لاکھ تھے، 80,000 تھے، انہوں نے قرآن تابعین کو دے دیا، تمام تابعین نے قرآن لیا صحابہ۔